بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار یہودیوں نے سوچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جائے۔ حضرت علی سوچ میں پڑ جائیں۔ یہودی سوچنے لگے ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا سوال کرے۔ یہودیوں نے ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصے کے بعد ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے غار میں رہ رہا تھا۔ وہ یہودی انتہائی بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی اتنی ریاضت تھی کہ وہ غیب کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہودی اس یہودی عالم کو لے کر کوفہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرماتے۔ یہودی عالم کو مسجد سے باہر تیار کر کے مسجد کے اندر بھیجا گیا۔ یہودی عالم جب مسجد میں داخل ہوا تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرماتے۔ یہودی آ کر کہنے لگا، اے علی، میں چاہتا ہوں تم کوفہ کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، مجھ پر سوال کر کے دیکھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے کہنے لگے، اکیلا تو ہی جواب دے گا یا تجھے جو لے کر آئے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جواب دیں گے؟ میرا مقابلہ اکیلا تو ہی کرے گا یا تجھے جو لے کر آئے ہیں وہ بھی تیرا ساتھ دیں گے؟ یہودی عالم کہنے لگا، اے علی، میں آ گیا ہوں، تو میرا مقابلہ کر، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوال کریں۔ اب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئی نبی کھڑا ہوتا تو شاید تو علی علم کا بھی باپ ہوتا، لیکن سامنے تو کھڑا تھا ایک جاہل یہودی۔ اچانک علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی جانب کر کے اپنی مٹھی بند کر کے اس کے سامنے کر کہا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آسانی کتابوں میں غیب کے علم کی مدد سے آسمانوں میں جھانکا، آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، کوئی ابو قبیس میں ایک فاختہ نے انڈے دیے ہیں اور اس میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا۔ صحابہ کرام اور تمام لوگوں کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تھی کہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھولا تو فاختہ کا انڈا نکلا۔ فاختہ کا انڈا دیکھا تو یہودی اس یہودی عالم سے کہنے لگے، بہت اچھا، اور کہنے لگے، اب کریں علی سوال۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے نیچے اترے اور کہنے لگے، ابھی تک کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی انڈا اس یہودی عالم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا، لو، اس کو وہیں رکھ کر دکھا جہاں سے میں نے اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا کہنا تھا، یہودی عالم آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، یا علی، جو میں نے بتایا وہ عالم کرتے ہیں، جو آپ نے کیا وہ خالق کرتے ہیں۔ جب یہودی شرمسار ہو کر جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تو یہاں آ ہی گیا ہے تو مجھے بھی کچھ بتا کر جا۔ یہودی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، پوچھئے یا علی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جو تو غیب کے جواب دیتا ہے یہ علم تم نے کہاں سے لیا؟ یہودی کہنے لگا، میں نے ریاضت کی ہے، عبادت نہیں، ریاضت کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اپنا نفس مارا؟ یہودی کہنے لگا، جی مارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا کرتا ہے تو اس نفس کو مارنے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا، میرا نفس مجھے جس کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا، جس سے وہ روکتا ہے اسے میں کرتا ہوں، میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا، تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرے گا؟ یہودی کہنے لگا، بالکل نہیں کروں گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ تیرا نفس تیرے مسلمان ہونے کے لیے۔ یہودی کہنے لگا، میرا نفس کہتا ہے کہ مسلمان نہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مسلمان ہو، اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ مسلمان نہ ہو تو پھر ہو، کیونکہ تو کہتا ہے نا کہ تیرا نفس جس کام سے تجھے روکتا ہے تو وہی کرتا ہے۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گرا اور